الوالدین وإلی المصیر۔ یہ میں بہار الانوار کی جلد نمبر 75 سے حدیث آپ کی خدمت میں لے کے آیا تھا، حدیث نمبر صفحہ نمبر 236 اور حدیث نمبر 67 ہے۔ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے چونکہ ہم ثقلین سے متمسک رہنے کے پابند ہیں، ہم نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ لن یفترقا، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ قرآنی آیات میں بہت سارے احکام سربستہ طور پر اور خلاصہ کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ سنت میں محمد اور آل محمد کی معتبر اور مستند احادیث میں ان قرآنی احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ اچھا، عجیب آیت ہے، یعنی میرے خیال میں قرآنی آیات کی جن کو ہم والدین کی عظمت اور ان کی اہمیت کے بارے میں پیش کر سکتے ہیں، ان میں سب سے اہم آپ اس کو آیت قرار دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں سب سے پہلے کہ جو ہے نا وہ والدین کے تم پر احسانات ہے، ماں نے تم اپنے پیٹ میں بڑی مشکلوں سے مشقتوں سے پالا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں ہے انشکر لربک وللوالدین، خدا کا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ یعنی جس طرح خدا کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح واجبین والدین کا بھی شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اگرچہ ہم اردو میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، والدین کے لیے اب مفسرین نے شکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ویسے عام طور پر والدین کا شکریہ، انسان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے ابھی دیکھا شیخ محسن صاحب نے اپنی تفسیر الکوثر میں شکر کا لفظ خدا کی طرح والدین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، خدا کا شکر ادا کر اور والدین کا شکر ادا کر۔ صرف اس سلسلے میں ایک نکتے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا جس کو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کی طرح والدین کے شکر کو اس لیے لازمی قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، آرڈر ہے، آرڈر انشکر لربک، شکر ادا کر خدا کا، وللوالدین، یعنی جس طرح وہ اللہ کا شکر واجب ہے اسی طرح والدین کا شکر بھی واجب ہے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے ساتھ والدین کی شکر کا حکم دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو نعمتیں ہم تک پہنچتی ہے یا ہمیں ملتی ہے نا، یا جو فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے، والدین اس فیض کا واسطہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یا وہ کوا، یہ حیوانات میں اور انسانات میں تولید نسل کا ایک سلسلہ ہے، نر اور مادہ، ان کے ذریعے یعنی انسان اور حیوانی نسلوں کا وہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے نا جی، پرندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، یہ نر اور مادہ کے نتیجے میں یہ حیوانات کی نسل جو ہے نا وہ بڑھتی ہے۔ وہ صرف حضرت آدم کے بیٹا قابیل نے حابیل کو جب مارا، قتل کیا، پھر قتل کر کے سمجھ میں نہیں آیا اس کو کیا کروں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک کوے کو بھیجا، ہاں، اس نے پتہ نہیں ایک کو پیدا کیا، اس نے ایک کیا ہے وہ کوا کو مارا اور اس کو مٹی میں دبا دیا، یعنی اس کو سکھایا کوا کے ذریعے، بھائی اس کو مارا ہے تو بھائی کو جو ہے وہ سپرد خاک بھی وہ کر دو۔ یا حضرت عیسیٰ ہیں، ان کی والدہ گرامی حضرت مریم ہے، باپ ان کا نہیں ہے۔ یہ چند تاریخ انسانیت کے منفرد نمونوں کے علاوہ باقی
انسانی نسل کی جو پیدائش ہے وہ یا خلقت ہے وہ والدین کے ذریعے ہے۔ سب سے پہلی خدا کی نعمت ہمارا وجود ہے، ہمارا وجود، اس نے ہم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آنکھیں دی، کان دیے، اور زبان دی، اور پھر جو ہے نا وہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں آن کی دندان دیہت، نان دیہت، جو آپ کو دانت دیتا ہے وہ چبانے کے لیے، نان بھی جو ہے نا وہ دیتا ہے، پھر اس نے آوازوں کی صورت میں آنکھوں کی کھانے پینے، یہ سب چیزیں بات کی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو ہمارے پاس خدا کی ہے وہ ہمارا وجود ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہم کو پیدا نہ کرتا ہم اس عدمستان سے جو ہے نا وہ اس وجودستان میں جو ہے نا وہ قدم نہ رکھتے۔ اس وجود کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بنایا ہے۔ امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں فرمایا کہ والد کا سب سے بڑا حق تیرے اوپر یہ ہے کہ وہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا۔ والدہ کے بھی بہت سارے، اس کی تو پورا ایک قصیدہ ہے والدہ کی شان میں، وہ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ تو اور آخر میں تنبیہ بھی ہے، سرزنش بھی ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو تم نے سب نے میرے پاس آنا ہے۔ خدا فرماتا ہے میری بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی، یعنی اگر خدا کا شکر ادا نہ کیا اس کا بھی محاسبہ ہوگا، پوچھوں گا تم سے کہ خدا کا شکر کیوں ادا نہیں کیا، اور والدین کا اگر تم نے شکر ادا نہ کیا اس کے بارے میں بھی میں تم سے پوچھوں گا۔ یہ ویسے نہیں فرمایا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تمہاری بازگشت میری طرف ہے، یعنی میری بارگاہ میں اگر آؤ گے خدا اور والدین کا شکر ادا کیے بغیر پھر جو ہے وہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اچھا، حدیث جو ہے جو اس سلسلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اس میں اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے یجب للوالدین علی الولد ثلاثۃ اشیاء، اولاد کے ذمے والدین کے چار جو ہے نا وہ حقوق واجب الادا ہیں۔ اولاد کے ذمے والدین کے چار حقوق واجب الادا ہیں، یعنی اولاد پر واجب ہے کہ والدین کے یہ چار حق ادا کرے، نہیں کرے گا تو خدا کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، نمبر 1 شکرہما علی کل حال، یہ ہر حالت میں والدین کا شکر ادا کرو۔ ہر حالت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ دوسری آیت میں ہے نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصول کافی میں ہے، آق کسے کہتے ہیں؟ آق، آق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں یا باپ بیٹا یا بیٹی سے کہے کہ میں نے تمہیں آق کر دیا، یا اخبار میں آق نامہ چھپوا دے، میں آج کے بعد اپنے فلان بیٹا اس کو آق کرتا ہوں اور اس کے کسی قول و فعل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، یہ نہیں ہے آق۔ صرف یہ بھی آق ہے لیکن صرف یہی آق نہیں ہے۔ پھر آق کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ فرمایا من العقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد، انتہائی خطرناک حدیث ہے یہ۔ آق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب والدین تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں کسی وجہ سے، تو تم ان کی زیادتی کے رد عمل کے طور پر ان کی طرف گھور کے دیکھو، غضب کی نگاہ سے دیکھو۔ وہما ظالمان، وہ بھی اس حالت میں کہ جب وہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہے ہوں، ان کے ظلم کے رد عمل اور ریئیکشن کے طور پر بھی ان کی طرف تند اور تیز نگاہ سے دیکھنے سے بندہ آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے۔ یعنی صرف تمہارے ساتھ مہربانی کرنے اور پیار کرنے کی صورت میں نہیں، ہر حالت میں ان کا شکر جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے جو فیض ہم تک پہنچتا ہے اس فیض کا واسطہ فیض جہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ واسطہ فیض جو ہے وہ والدین ہے۔ والدین نہ ہوتا تو ہم اس دنیا میں نہ آتے۔ جی ہاں، ان کا شکر ادا کرو ہر حالت میں۔ وَطَاعَتُهُمَا فِي مَا يَأْمُرَانِهِ وَيَنْهَانِهِ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وہ جس کام کو بجا لانے کا حکم دیں اس کو بجا لاؤ،
جس کام کو ترک کرنے کا حکم دے اس کو ترک کرو، بشرطی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر والدین کہتا نا بچی سے ہاں پردہ مت کرو، وہاں والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ والدین کی نافرمانی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت والدین کی اطاعت پر مقدم ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں ان کی اطاعت کرو، جس کام کا حکم دیں اس کو بجا لاؤ، جس کام سے روکیں اس سے باز آ جاؤ، بشرطی کی وہ ان کے امر اور نہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ میرے سامنے کئی بچے آئے ہیں اور مجھ سے پوچھا ہے یہ مسئلہ کہ ابھی یہ روزے سر پہ آ رہے ہیں اور امتحانات بھی سر پہ ہیں، ہمارے والدین کہتے ہیں بیٹے تم روزہ مت رکھو، کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے پیپر صحیح نہیں ہوں گے، پوزیشن نہیں آئے گی، سیٹ نہیں ملے گی، پھر جو ہے وہ کیا کھاؤ گے اس دنیا میں۔ ایسے موقعوں پر والدین کی نافرمانی ضروری ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں۔ یہ اور وَنَصِيحَتُهُمَا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، خلوت میں بھی اور سب کے سامنے بھی وہ نصیحت کرنا اولاد کو، یہ بھی جو ہے نا وہ ہر حالت میں والدین کے اوپر جو ہے نا وہ واجب ہے۔ یا نصیحت تو معافی وَتَجِبُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ۔ اچھا یہاں والدین کا لفظ نہیں ہے، والد کا لفظ ہے۔ والد کے ذمے بیٹے کا کون سا حق واجب الادا ہے؟ واجب پر واجب ہے کہ والد پر واجب ہے کہ بیٹے کا یہ حق، تین حق جو ہیں بیٹے کے والد کے ذمہ واجب الادا ہے، باپ پر واجب ہے کہ اس حق کو ادا کرے۔ نمبر ایک، عجیب ہے یہ، اختیارہ لوالدتہ، اپنے بیٹے کے لیے اس کی والدہ کا انتخاب کرے۔ کیا مطلب ہے؟ دوسری شادی کرے، سوتیلی ماں کا بندوبست کرے، پہلے شادی کا پہلے ابھی تربیت اولاد کا جو قدم ہے نا وہ کسی خاتون کے انتخاب کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ اگر نیک متقی پرہیزگار خاتون کا انتخاب کریں گے اور صرف آپ کے پیش نظر اس کا حسن اور جمال اور مال و دولت نہ ہو، آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ کا کام، آپ پر ٹائم ہی نہیں ہے اولاد کو تربیت کرنے کی، جو کرنا ہوتا ہے وہ ماں نے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکا، آپ نے فرمایا وَخَضْرَاءَ الدَّمَنِ، یہ کوڑا کے اوپر جو سبزہ اگتا ہے نا اس سے بچو۔ کوڑا کے اوپر سبزہ اگتا ہے، کوئی پھول کوڑا کے اوپر جو ہے نا وہ اگے، یا سبزی پالک بینگن میں گوبھی، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ تو پوچھا گیا یہ خضراء الدمن کیا ہے؟ کون ہے جو کوڑا کے اوپر اگی ہوئی سبزی جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے یا پھول اٹھاتا ہے اور اس کو سونگھتا ہے گندگی کے ڈھیر کے اوپر؟ فرمایا اس کا مطلب ہوتا ہے المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، ایک بد کردار گھرانے کی خوبصورت عورت۔ کہا یہ کوڑے کے اوپر جو ہے نا وہ اگی ہوئی سبزی ہے یا پھول ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرنا چاہو، عقل مند خاتون کا انتخاب کرو، سادہ بے وقوف خاتون کا انتخاب مت کرو، کیونکہ دودھ کے ذریعے جو ہے نا یہ اس کا اثر تمہارے اولاد تک منتقل ہوتا ہے۔ ذہین عقل مند خاتون کی دودھ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اولاد عقل مند پیدا ہوتی ہے، سادہ بھولی بھالی اور بیوقوف خاتون کے دودھ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ بھولی بھالی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اولاد کا والد کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب کرے۔ یہاں سوتیلی ماں مراد نہیں ہے، بلکہ
شادی ایسی خاتون سے کرے جو تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اور اچھا دوسرا حق جو باپ کے ذمہ اس کا ہے، تحسین اسم ہی، بہترین نام رکھے، علی رکھے، محمد رکھے، فاطمہ رکھے، زینب رکھے، ہاں یہ یا ائمہ معصومین کے نام یا ان کے القاب۔ ویسے روایات میں ہے بہترین نام وہ ہے جس سے خدا کی بندگی ظاہر ہوتی ہو، خدا کی بندگی ظاہر ہوتی ہو۔ یا مثلا احب الاسماء الیہ حمزہ، رسول خدا نے فرمایا ناموں میں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ نام حمزہ ہے، جو ان حضرت کے چچا تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اور والمبالغۃ فی تعدیبہ، اور آخری حق جو والد کے ذمے اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ادب سکھانے کے معاملے میں حد سے زیادہ کوشش کرے۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، سکون ہی نہ ملے اس کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں ان آیات و روایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ